السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی، میں ہوں رضا عباس۔ ہیڈ لائنز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں پانی کے مسئلے پر نوٹس لے لیا۔ وابڈہ حکام سے کہا کہ وہ تمام صوبوں کے ساتھ مل کر بڑے شہروں میں پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے طویل المدتی پالیسی پیش کریں۔ وزیر اعظم عمران خان پانی کے مسئلے پر انتہائی سنجیدہ، داسو ڈیم کے لیے زمین کی خریداری میں التوا پر نوٹس۔ حکام سے کہا کہ وہ اس مسئلے کو فوری حل کرے۔ اس سے پہلے ورلڈ بینک نے خبردار کیا تھا کہ ڈیم کے لیے زمین کی خریداری پر التوا کی وجہ سے داسو ڈیم کی لاگت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقوں کو قابل سزا جرم قرار دے دیا۔ سزا کیا ہوگی، اس پر علماء مل کر مشاورت کریں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے مزید کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کم عمر کی شادیوں کی کبھی تلقین نہیں کرتی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں ہر سرکاری ادارے کو تباہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پیپلز پارٹی کی جانب سے ریڈیو پاکستان کی منتقلی کے معاملے پر تنقید کے جواب میں کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خورشید شاہ نے صرف 3 دن میں ریڈیو پاکستان میں 700 افراد غیر قانونی طور پر بھرتی کیے، جس سے ادارے کو 70 کروڑ کا نقصان ہوا۔ صدر پاکستان جناب عارف الوی کو آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت صدارتی استثناء حاصل ہو گیا۔ یاد رہے عارف الوی پر عمران خان کے نواز حکومت کے خلاف دھرنے کے دوران اشتعال انگیزی کے مقدمات قائم ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 14 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کی 11 اور صوبائی اسمبلی کی 26 خالص نشستوں پر ہوں گے۔ امریکہ کی نیندیں حرام۔ یورپی یونین نے امریکہ کی ایران پر پابندیاں نظر انداز کرنے کے لیے قانونی راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ واضح رہے چین اور روس پہلے ہی امریکہ کی ایران پر پابندیوں کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ نیٹو فورسز کی افغانستان میں وحشیانہ فضائی کارروائی، ایک ہی خاندان کے 9 افراد سمیت 21 شہری جاں بحق، زیادہ تر خواتین اور بچے شامل۔ افغان وزارت دفاع اس کارروائی پر مکمل خاموشی۔ امریکی صدر نے چین پر امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں دخل اندازی کا الزام لگا دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین تجارتی پابندیوں کی وجہ سے نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ صدر منتخب ہوں۔ اس سے پہلے امریکہ روس پر بھی صدارتی انتخابات میں مداخلت کا الزام لگا چکا ہے۔ اور ایشیا کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی مایوس ترین کارکردگی، فائنل 4 میں بنگلہ دیش سے شکست پر ٹورنامنٹ سے باہر۔ بنگلہ دیش پاکستان کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا، جہاں اس کا مقابلہ 28 ستمبر کو بھارت سے ہوگا۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا tv.pk۔